حضرت سلمان فارسی نے آہستہ سے کہا اللہ کے رسول قیمت نہیں مانگی، ایسا مانگا ہے وہ زمین بتائی، زمین 3 رات میں 300 کھجور کے درخت، کھجور پکی ہوئی، اور یہ ہو نہیں سکتا، میں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے آیا، میں واپس یہودی کی غلامی میں جاتا ہوں، اللہ نے میرے مقدر میں آپ کی غلامی نہیں لکھی ہے، میں یہودی کی غلامی کروں گا۔ حضرت سلمان جانے لگے تو ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ، ہو جائے گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ سلمان، بیٹھ جاؤ، ہو جائے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی بیٹھے اور حضرت سلمان فارسی اپنے دماغ میں پلاننگ کرتے ہیں، دماغ میں پلاننگ کرتے کہ اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کریں گے اور سب کو کہیں گے کلہاڑی ہاتھ میں لے لو، اور سب کو وہ زمین پر لے جائیں گے اور سارے صحابہ مل کر کھدائی کا کام کریں گے اور یہ کھدائی ہوگی اور کھجور کے درخت لگیں گے۔ حضرت سلمان فارسی سوچ رہے، لیکن ہمارے نبی نے کسی کو بلایا نہیں، مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی۔ کون سی جماعت کھڑی ہو گئی؟ مغرب بھی ہو گئی۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول اپنے کاموں میں لگے ہوئے، صحابہ کرام آ رہے جا رہے، آپ کسی کو بلا، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز بھی ہو گئی۔ ارے بولو عشاء کی نماز بھی۔ اب تو حضرت سلمان، ارے ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول نے تو کسی کو بلایا نہیں، آج پہلی رات، کل دوسری رات، پھر تیسری رات، اور اس میں سارا معاملہ حل ہونا۔ اب حضرت سلمان بے چین ہے، ارے میرے دوستوں رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ اب حضرت سلمان نے ہمت کی، کہا اللہ کے رسول وہ کھجور کے درخت لگانے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں سلمان، ہمیں تو وہاں جانا نا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چادر تھی، بھئی چادر مبارک جو آپ کے ہاتھ میں تھی، کہا سلمان یہ لے لو، یہ چادر مبارک لے لو، چلو ہم چلے، ہمیں بتاؤ وہ زمین کون سی ہے۔ اب اللہ کے رسول سننا، اللہ کے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان، بولو کون؟ حضرت سلمان ہمارے نبی کی مبارک چادر کو لے کر آگے بڑھے جا رہے اس زمین پر آ گئے۔ جب حضرت سلمان اس زمین پر پہنچے، ہمارے نبی سے فرمایا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان یہ زمین ہے۔ اور حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ تو اکیلے آئے، کیسے کام ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا وہ چادر کہاں ہے؟ این ردائی، وہ میری چادر کا۔ حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول آپ کی مبارک چادر، کہا بچھا دو اسے، بچھا دو۔ اور وہ لمبا چوڑا میدان تھا، حضرت سلمان فارسی نے بچھا دیا۔ کیا فرمایا؟ نم یا سلمان سو جاؤ، بھائی چادر بچھا دی، سو جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول میں سو جاؤں؟ تو کہا سو جاؤ، میں بھی سونے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سو جاؤ۔ کیوں؟ کہا میں بھی سونے والا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں سوئیں گے تو یہ کیسا ہوگا، یہ کام کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا سلمان سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، میں بھی سو جاؤں، فرشتے آئیں گے اور کام کر کے چلے جائیں گے۔ اور ہوا کیا معلوم؟ بڑی عجیب بات، چادر بچھا دی گئی، ارے ساتھ میں بولو نا چادر۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث پاک میں لکھا کان اذا نام نفخا، حدیث پاک میں لکھا جب ہمارے نبی سوتے تھے تو ہلکی کھرراٹے کی ایک آواز آتی تھی اور ہر آواز سے مشک کی خوشبو باہر نکلا کرتی تھی۔ ہم لوگ بھی سوتے نا کھرراٹے، وہ قاسم آتے کھرراٹے آتے نا رات کو، بیوی کو پوچھ لینا کھرراٹے مارتا ہے کہ نہیں مارتا۔ اتنے سال ہو گئے اللہ کے بندے کو یہ نہیں معلوم کھرراٹے لیتا نہیں لیتا۔ لیکن میرے پیارو ہمارے کھرراٹے تو بہت عجیب ہوتے ہیں، ایسے کھرراٹے ہوتے کہ ہماری نیند بھی حرام ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ کوئی اگر ایسا ہمارے کمرے میں آ گیا تو رہنا مشکل ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ساؤتھ افریقہ جب میں گیا نا ساؤتھ افریقہ، تو وہاں ایسا ہوا میری پہلی رات ساؤتھ افریقہ میں، ایک بھائی میرے پیچھے پڑا مولانا خدمت کرنا۔ ارے میں بہت پہلے کی بات بتاتا، ابھی تو بوڑھا میں بھی ہو گیا، لیکن اس زمانے میں کہا خدمت کی ضرورت، میں نے کہا بھائی کوئی خدمت کی ضرورت نہیں، میں ساؤتھ افریقہ آیا پورا دن سفر کر کے آیا، مجھے چین۔ کہا نہیں مولانا میں آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ میں نے کہا سو جا۔ اب میرے سے پہلے اس کو نیند آ گئی اور وہ ایسے کھرراٹے مارے کہ برابر پونے گھنٹے تک میں نے تو برداشت کیا۔ پھر میں نے اس کو اٹھایا، جیسے اٹھایا مجھے کہتا مولانا کوئی خدمت، میں نے کہا ایک ہی خدمت، تو باہر میں اندر، اس لیے کہ تیرا یہ جنریٹر کب بند ہوگا؟ تو جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے نا وہ بہت زور کے کھرراٹے لیتا ہے، اور جس کے پیٹ میں کھانا ہضم نہیں ہوتا وہ دونوں قسم کے ہوتے، کھرراٹا لینے والا اور نہ لینے والا۔ صحیح تندرست آدمی وہ ہوتا جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، کان اذا نام نفخا، ہمارے نبی جب سوتے تھے ہلکی سی آواز آتی تھی، اور جب آواز آتی تھی تو منہ سے مشک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ اب حضرت ہم واقعے پر آ جائیں، حضرت سلمان فارسی نے چادر بچھائی، ارے بولو ہمارے نبی۔ حضرت سلمان سوئیں گے، ارے ساتھ میں بولو نا سوئیں گے، ان کا تو بہت بڑا معاملہ ہے، آزاد ہونے کا معاملہ۔ حضرت سلمان کے بارے میں لکھا، سنا حضرت سلمان کے بارے میں لکھا سوئے نہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تو اللہ کے رسول تو آرام کر رہے، پھر کبھی یوں آسمان کی طرف دیکھتے کہ کم از کم جبرائیل دکھے تو صحیح، کہاں ہے؟
ارے بھائی فرشتے آنے والے دکھے تو صحیح، لیکن حضرت سلمان کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے، زخموں سے مکمل چور تھے۔ حضرت سلمان سننا حضرت سلمان سو گئے، بولو حضرت سلمان سو گئے۔ میرے پیارو اب سننے جیسی باتیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سو گیا، فرماتے انامنی الذی انام رسولی، اسی خدا نے مجھے سلا دیا جس خدا نے میرے پیغمبر کو سلا دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے آنکھ کھلی نا، حضرت سلمان فارسی فرماتے آنکھ کھلی، اندھیرا تھا، ارے اس زمانے میں لائٹ بلب تو کچھ نہیں تھا، پورا میدان میں اندھیرا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھ کھلی، قریب دیکھا اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کے حضرت سلمان فارسی گھبرا گئے کہ کہتے فصیح تو، فرماتے میں گھبرا گیا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اٹھا، تھوڑا آگے گیا تو دیکھا سجدے میں میرے نبی رو رہے ہیں، سجدے میں میرے نبی رو رہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے۔ حضرت سلمان کہتے اللہ کی قسم اتنی شرم آئی کہ غلام تو سو رہا ہے اور آقا تہجد پڑھ رہے ہیں۔ لیکن سننا جیسے تہجد کی نماز ہو گئی نا، سننا جیسے تہجد کی نماز ہو گئی، اللہ کے رسول نے پوچھا سلمان کیوں اٹھ گئے؟ ارے میرے دوستو کوئی اور ہوتا تو کہتا چلو تہجد پڑھو، کہا کیوں اٹھ گئے؟ سلمان نے کہا اللہ کے رسول آنکھ کھلی، آپ نماز پڑھتے میں بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سننا جملہ، سو جا، وہ یہودی تجھے چین سے سونے نہیں دیتا، محمد کی غلامی میں چین سے سو جا۔ اور کیا فرمایا، صبح کا وقت ہوگا فکر نہ کرنا، میں خود تجھے اٹھا دوں گا۔ میرے دوستو حضرت سلمان فارسی فرماتے میرے نبی نے ایسے پیارے جملے کہے، میں اپنے بستر پر آ کے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ حضرت سلمان کہتے ایسا رویا، دعا کرو اس رونے کے صدقے میں اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت سلمان فرماتے میں مسلسل روتا گیا اور روتے روتے کب میری آنکھیں بند ہو گئی، سلمان فارسی فرماتے مجھے نہیں معلوم، لیکن تھوڑا تھوڑا اجالا ہوا، تب میرے پیارے نبی نے بڑے پیار سے مجھے بیدار کیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اٹھا، میں نے اپنی آنکھوں کو مسلا، آنکھوں کو مسلنے کے بعد میں نے دیکھا تو میرے نبی مسکرا کر کہتے ہیں دیکھ سلمان، ذرا دیکھ تو صحیح سلمان۔ حضرت سلمان فرماتے میں آگے گیا، میرے پروردگار کی قسم 300 کھجور کے درخت لگ چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے 300 کھجور کے درخت تھے، کھجور پکی ہے، اور سلمان فارسی فرماتے ایسی کھجور تو میں نے کبھی مدینے میں دیکھی نہیں، ایسی کھجور کے میں نے مدینے میں دیکھی نہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو پوچھا، اللہ کے رسول آج تک مدینے میں ایسی اچھی کھجور کبھی آئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کھجور کا نام اجوا کھجور ہے۔ ارے بولو بولو سبحان اللہ، جو آج بھی سب سے زیادہ مہنگی ملتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اجوا کھجور ہے، اور یہ وہ کھجور ہے جو ڈائریکٹ اللہ مدینے سے بھیج، اللہ ڈائریکٹ جنت سے بھیج دیتا ہے، یہ وہ کھجور ہے جو اللہ ڈائریکٹ جنت سے دے دیتا۔ بس حضرت سلمان فارسی نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہونا وہ میرے پیارو وہ یہودی کے پاس، کس کے پاس، اور کیا کہا چلو چلو زمین پہ چلو، کل میرے کو لے کر گئے تھے آج میں تم کو لے کر چلتا ہوں، چلو چلو زمین۔ یہودی آئے زمین پر، دبلا پتلا یہودی، دیکھا 1 2 3 4 اور 300 کھجور کے درخت، اور جب وہ کھجور کو دیکھا تو بزنس کرنے والا جن کا کھجور کا کاروبار ہو، کہا کہ ایسی کھجور تو آج تک مدینے میں نہیں آئے، یہ تو بالکل نیا ویپار ہے، نیا مال ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس حضرت سلمان فارسی کہنے لگے تو گنتا جا، وہ گنتے گئے 300 کھجور کے درخت ہو گئے۔ حضرت سلمان نے کہا میں چلا، تو کہا کہ وہ یہودی کیا کہتا مانو یہ میری زمین ہے، اس لیے کل تو کچھ نہیں تھا، یہ میری، کہا وہ تیری ہوئے کہ تیرے ابا کی ہوئے میں چلا، یہ تیری کہ تیرے ابا کی، لیکن میں چلا۔ اور حضرت سلمان فارسی سننا حضرت سلمان فارسی کی خوشی کا آپ اندازہ لگاؤ، وہ سلمان فارسی لمبے چوڑے ہٹے کٹے خوبصورت، کیا آپ خوش ہوں گے، سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اللہ کے رسول غلام حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول آپ کا غلام حاضر ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا انت حر لوجه اللہ، جا اللہ کے واسطے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا۔ کوئی اور ہوتا تو آزادی کا شور مچاتا، یہ ہمارے نبی کے دروازے کو یوں پکڑ کے بیٹھ گئے، دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی نا پکڑ کے یوں، اور رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ تم آزاد ہو گئے، مدینے والوں کو کہہ دو تم آزاد ہو گئے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول، کیا تم کو یہ غلام پسند نہیں آیا؟ اللہ کے رسول کیا میری غلامی آپ کو پسند؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو غلام بن کے رہنا چاہتا؟ جو جملہ کا حضرت سلمان فارسی نے کیا جملہ فرمایا، ان کانت هذه العبودیہ فهذه العبودیہ خیر من الف حریہ۔ حضرت سلمان نے کہا مجھے اپنا غلام بنا لو، اس لیے کہ رسول کی غلامی 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی ہے، 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی۔ میں مدینے میں رہوں، آپ کا غلام بن کر رہوں، جنت میں آؤں تو آپ کا غلام بن کر جنت میں آؤں۔